सबत की इबादत का मुबारक वक्त हो चुका है। आज आए हम खुदा के कलाम में वास के उन्वान अदालत का दिन से शरीक होते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले मुमालिक में अदालत के दिन को बाज़-औक़ात क़यामत का दिन भी कहा जाता है। मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के लिहाज से लुगत में इस दिन को ऐसे वक्त के तौर पर बयान किया जाता है जिस पर आखिरकार हमारी हतमी तकदीर का फैसला होना है। आखिरी अदालत का दिन ऐसा दिन है जब बनी नौ इंसान की किस्मत का फैसला किया जाएगा। बाज लोग जहन्नुम की अब्दी आग में फेंके जाएंगे, जबकि दीगर आसमान में खुदा की बादशाही में अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। क़यामत का दिन यानी अदालत का दिन कहलाए जाने वाले दिन पर उनकी तकदीर का फैसला किया जाएगा। किताब मुकद्दस में दर्ज है कि खुदा हर शख्स का फैसला करते और किसी के भी अपनी जिंदगी में किए कामों के मुआफिक खुदा आखिरी सजा सुनाते हैं। आज आए हम अदालत के मामूलात और ये कि कैसे हम ईमान की राह पर चलते हुए अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इनके मुतल्लिक किताब मुकद्दस से इंदराजात को देखते हैं। ज्यादातर लोग जो ईमान की राह पर दौड़ को खत्म करने में नाकाम रहते हैं, वो आसानी से ये अमर भूल जाते हैं कि आखिरी अदालत होगी। ये लोग हर चीज का तजर्बा ऐसी सोच से करते हैं कि वो कैसे अपनी आसूदगी और हर सूरत हाल से जिसमें वो हैं खुशी हासिल कर सकते हैं। सोच के इस अंदाज से जब भी उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, वो अपना ईमान छोड़ देंगे। आखिरकार वो सच्चाई छोड़कर खुदा को भी भूल जाते हैं। इसलिए यसाया नबी कहता है कि जो कोई सयून में छूट जाएगा और जो कोई यरूशलेम में बाकी रहेगा मुकद्दस कहलाएगा। हर एक का नाम यरूशलेम के जिंदों में लिखा होगा। आप सब जब आप दुनियावी अदालती निजाम देखें तो इसमें मुद्दई और मुद्दा आलिया दोनों शामिल होते हैं। हतमी फैसला करने की गर्ज से जज मुद्दा आलिया के कामों का जायजा ये जानने के लिए लेता है कि अगरचे संगीन जुर्म हुआ है, पर इसमें कहीं जुर्म की संगीनी को कम करने लायक हालात हैं या नहीं। जज को लाजिम यह मालूम करना चाहिए कि कहीं जुर्म की वजह मुजरिम की शर अंगेज फितरत तो नहीं। एक एक करके सबूतों का तफसीली जायजा लेने के बाद जज एक हतमी हुक्म जारी करता है। रूहानी लिहाज से यह हमारी अदालत पर भी सादिक आता है। अदालत के दिन खुदा हमारे मुंसिफ हैं। क्या ये सब खुदा की किताब में तफसील से मौजूद नहीं कि हम हर वक्त और हर रोज किस किस्म की जिंदगी गुजारते रहे हैं? क्या ये भी बिल्कुल ठीक ठीक दर्ज नहीं कि हम कैसे अपने ईमान की जिंदगी गुजार रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि जब हम अदालत के दिन खुदा के सामने खड़े हों तो हम सबको आसमान की बादशाही में दाखिल होने की इजाजत मिलेगी। आए मुकाशवा की किताब बाब 14 आयत 7 देखते हैं। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। खबरों में यह नशर किया गया था कि पिछले साल सारी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। मुतासिर होने वालों की तादाद अब तक बढ़ रही है। बस आलमी वबाई मर्ज अब तक फैला हुआ है। बहुत से लोग इस वायरस से मर रहे हैं। बेशक लोग कई वैक्सीन के साथ साथ मुख्तलिफ अद्वियात भी इलाज के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि किसी को भी इससे मुतासिर होने से बचाएं। इन चीजों से बहुत से लोग हत्ता के बेदीन लोग भी कहते हैं कि क्या अदालत का दिन जिसका जिक्र किताब मुकद्दस और मसीहियत करती है वाकई आ नहीं गया? ऐसी चीजों के लिए लोग खुले आम बातें कर रहे हैं। आप सब, दुनिया हमेशा ऐसे नहीं रहेगी जैसी ये अब है। किसी दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़ना होगा। एक एक करके हर एक इस दुनिया को छोड़ जाएगा। ताहम हमें भूलना नहीं चाहिए कि जल्द या बाद में सारी कायनात पर अदालत का दिन आएगा। जो लोग इस अमर को जहन में नहीं रखते वो कुदरती तौर पर अपनी आंखें गुनाह भरी चीजों पर लगा लेते हैं। अपनी गुनाह भरी तर्जे जिंदगियों, कामों और रवैयों को वाजिब ठहराते और अकली करार देते हैं, हालांकि वो खुदा को पसंद नहीं है।
इब्रानियों बाब 9 आयत 27 देखते हैं, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, यकीनन लोग खुदा की अदालत का सामना करेंगे। किताब मुकद्दस में मौजूद सारा कलाम सच्चाई है, चुनाचे सच्चाई मोतबर और बरहक है। जैसे कि किताब मुकद्दस कहती है, हमें जहन में रखना चाहिए कि अदालत का दिन सिर्फ इनफरादी तौर पर ही नहीं बल्कि यकीनन सारी दुनिया पर भी आएगा। कयामत के दिन से मुराद ऐसा दिन है जब हमारी तकदीर का फैसला होगा। आप अपने मुकद्दर का क्या नतीजा चाहते हैं? अगर आपका मुकद्दर आसमान में शाही काहिन बनना हो तो क्या ये शानदार नहीं होगा? क्या आप अब्दुल आबाद खुदा के साथ हमेशा की जिंदगी का लुत्फ उठाना नहीं चाहते? अगर ऐसा है तो फिर आपको इसके मुताबिक अमल करने की जरूरत है। अगरचे आप आसमान पर जाना चाहते हो, लेकिन अगर आपके काम आपकी ख्वाहिश के बरखिलाफ हो, तो फिर क्या आप वो नतीजा हासिल करने की तवक्का कर सकते हैं जो आप चाहते हैं? हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं को खुदा और आसमान के मुआफिक होना चाहिए। इस दुनिया में क्या हम वो परदेसी और मुसाफिर नहीं हैं जो ये दुनिया छोड़ने तक यहाँ आर्जी तौर पर रह रहे हैं? हाल ही में बाज बुजुर्ग लोगों ने लंबी उम्र गुजारने के बाद दुनिया को छोड़ा है। अपनी जवानी में वो बहुत तवाना थे, लेकिन अगर वो खुदा से बुलाए जाएंगे तो क्या करना चाहिए? क्या उन्हें जाना नहीं चाहिए? जो तैयार नहीं है उनके लिए खुदा का बुलावा बहुत अचानक होगा। एक शख्स के मरने के बाद उसे अदालत का सामना करना होगा। बाज लोग लाजर की मानिद होंगे जिन्हें खुदा गले लगाकर तसल्ली देंगे। दीगर लोग अमीर आदमी की मानिद होंगे जो जहन्नुम में जाएंगे और किसी को पुकारेंगे कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करो। वाज सुनते हुए बाज अपने आप से कहते हैं कि यकीनन वो दिन आएगा। ताहम एक बार जब वो चर्च को छोड़ जाते हैं तो वो वापस दुनिया में पड़ जाते और अहमकाना काम करते हैं। इस पर गौर करते हुए हमारी तर्ज जिंदगी जमीन पर काबिल कबूल होने की बजाय क्या उसके मुआफिक नहीं होनी चाहिए जो आसमान में काबिल कबूल हो? इसकी वजह यह है कि किताब मुकद्दस में इंदराज है कि ये दुनिया परदेसियों के आने जाने के लिए आर्जी जगह है। ताहम आसमान ऐसी जगह है जहां हम अबद तक रहेंगे। हाँ, खुदा हमारे तमाम गुज़िश्ता गुनाह माफ करे या जैसे ये हैं उन्हें हमारे हिसाब में लाएं। इन सब बातों का फैसला अदालत के दिन पर होगा जब आखिरी फरमान सादिर किया जाएगा। इसलिए हमें उस लम्हे के लिए तैयार रहना चाहिए। खुदा ने पेशतर बताया था कि वो दिन यकीनन आएगा। इसीलिए किताब मुकद्दस कहती है कि हमें खुदा के तख्त के सामने खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए। रोमियो की किताब का 14वां बाब खोलते हैं। रोमियो बाब 14 आयत 10। मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को हकीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। चाहे कोई भी हो, हम सब खुदा के तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे। तख्ते अदालत के सामने खड़े होने से मुराद फैसले का इंतजार करना है। कोई भी बगैर गुनाह किए तख्ते अदालत के सामने खड़ा नहीं होता। हम सब तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे क्योंकि माजी में हम सब गुनाहगार थे। उस वक्त खुदा हमें हमारे तमाम सरजद गुज़िश्ता गुनाहों से बरी कर देंगे, या वो हम पर हमारे तमाम गुज़िश्ता गुनाहों का इल्जाम ये कहते हुए आयद करेंगे कि मैंने तुम्हें 60 से 70 साल दिए थे, मगर तुम ना तो अपने गुनाहों से बाज आए ना तौबा की। गुनाहों के बाइस खुदा अब्दी जहन्नुम का फैसला कर देंगे। 11 आयत से देखते हैं। चुनाचे ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने वो चीज ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बाइस हो। मुझे मालूम है, बल्कि खुदावन यस्सु में मुझे यकीन है कि कोई चीज बजाते हराम नहीं है, लेकिन जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। जब पौलुस रसूल ने ये सब बातें रोम की कलीसिया को लिखी तो उसने कहा, हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। हरगिज ये ना भूलो।
اپنے ایمان کی زندگی میں اگر ہم یہ بھول جائیں تو ہم واپس دنیا میں لوٹ جائیں گے اور آزمائش سے مغلوب ہو کر آخرکار گناہ کرتے ہیں۔ وہ دن جب ہم خدا کی عدالت کا سامنا کریں گے یقیناً آئے گا۔ ان تمام انسانوں کے لیے جو آسمان میں گناہ کرنے کے بعد زمین پر پھینک دیے گئے تھے، خدا نے انہیں نئے عہد کی خوشخبری پھیلانے کا کہہ کر توبہ کا موقع بخشا ہے۔ سننے کے باوجود بعض لوگ رد کر دیتے ہیں، جبکہ بعض جو سنتے ہیں اسے عمل میں لاتے ہیں۔ عدالت کے آخری دن پر جب آخرکار ہمارے مقدر کا تعین کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کا اور میرا فیصلہ آسمان کی بادشاہی کے مستحق لوگوں کے طور پر کیا جائے گا۔ پہلے تیموتھیوس کی کتاب کے باب 5 کی آیت 24 سے دیکھتے ہیں، بعض آدمیوں کے گناہ ظاہر ہوتے ہیں اور پہلے ہی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں اور بعض کے پیچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اچھے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور جو ایسے نہیں ہوتے وہ بھی چھپ نہیں سکتے۔ خدا کی عدالت کے دن سب چیزیں یوں طے پائیں گی، اچھے کام اور برے کام دونوں ظاہر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ پہلا تیموتھیوس کی کتاب کے 5ویں باب اور رومیو کی کتاب میں یہ لکھا ہے، کتاب مقدس ہم پر اس امر کو اجاگر کرتی ہے کہ جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے سب کام مکمل طور پر ایک بھی چھوڑے بغیر ظاہر ہو جائیں گے۔ آئیں دوسرا پطرس باب 3 کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا پطرس باب 3 آیت 6، انہی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب باتیں عدالت کے دن پر خدا کی مرضی سے انجام پائیں گی؟ یہ کہا گیا ہے کہ خدا اب سب چیزوں کو عدالت کے دن کے لیے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ کتاب مقدس کے ان اندراجات کو دیکھتے ہوئے میں بے ساختہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایمان میں جانفشانی کریں تاکہ ہم سب عدالت کے دن خدا کے سامنے بے عیب اور بے داغ پائے جا سکیں۔ ہم یہ یاد رکھتے ہوئے ایسا کریں کہ وہ دن یقیناً ہم پر اور ساری دنیا کے تمام انسانوں پر آئے گا۔ متی کی کتاب کے باب 25 سے جاری رکھتے ہیں۔ متی باب 25 آیت 31، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ اپنی دہنی طرف والوں سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اپنی میراث لو، یعنی بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، جو کہ آسمان کی ابدی بادشاہی ہے۔ آسمان میں تم وہ سب لے سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، خاص زمین پر تم اسے نہیں پا سکے، اور جو تم چاہتے ہو وہ جی بھر کر کرو۔ آیت 35 سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو تم نے کس کے ساتھ کیا؟ تو میرے ہی ساتھ کیا۔ عزت افزائی کا طریقہ جسے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے پیش آتے ہیں، خدا ان کاموں کو ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں کے ذریعے درج کرتے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ ہم نے کیا ہے عدالت کے دن عیاں ہو جائے گا،
یہ ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں ہوگا۔ اسی لیے ہم ان معمولات کو سرسری نہیں لے سکتے، یعنی یہ انتہائی اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ ہم ہمیشہ اس سبق کو اپنے دلوں کی لوہوں پر کندہ رکھیں۔ جب ہم ہمیشہ اپنے بھائیوں اور بہنوں اور ہمارے گرد سب لوگوں سے اس ذہن سے پیش آئیں تو کیا ہم دنیا کے نمک اور نور بننے کے قابل نہیں ہوں گے؟ اس کے ذریعے خدا ہمیں وہ لوگ تسلیم کریں گے جو خدا کے جلال کو بہت زیادہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی میں زیادہ برکات و اجر عطا نہیں کریں گے؟ آیت 41 سے جاری رکھتے ہیں، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، پردیسی تھا، تم نے مجھے گھر میں نہ اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قید میں دیکھ کر تیری خدمت نہ کی؟ اس وقت وہ ان سے جواب میں کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے ان سب سے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی۔ آپ سب، وہ دن جب ہمارے مقدر کا فیصلہ کر دیا جائے گا نزدیک آ رہا ہے۔ ہمارے مقدر کا کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ ہمارے ایمان کی زندگی میں روزمرہ کے اعمال، رویے اور سوچ پر منحصر ہے۔ یہ سب کچھ جمع ہوتا رہتا ہے اور ہرگز غائب نہیں ہوتا۔ اگر آج کے کام خدا کی نظر میں پرفضل نہیں تھے تو یہ جیسے ہیں ویسے ہی درج ہوں گے۔ کیا اسی وجہ سے خدا نے پیشتر ہی اعلان نہیں کیا تھا کہ میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا اور میں تمہیں سزا دوں گا؟ آپ سب مہربانی سے اسے نہ بھولیں۔ کسی ایک شخص کے ایمان کی زندگی میں یہ لمحہ آتا ہے جب میں نے سب سے زیادہ مایوسی محسوس کی ہے۔ اگرچہ ہزاروں سال پہلے خدا نے پیشگی عدالت کا بتایا تھا، پر لوگ اکثر ان باتوں کو حقیر جانتے اور خدا کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تاہم ہمیں ان کلمات پر احتیاط سے توجہ کرنی ہے۔ متی کی انجیل کے 25ویں باب کے مطابق جب یسوع اپنے فرشتوں کے ساتھ جلال میں آتے ہیں تو وہ بھیڑوں کو اپنی دہنی طرف اور بکریوں کو اپنی بائیں طرف رکھیں گے۔ وہ اپنی دہنی طرف والوں کو آسمانی برکات دیتے ہیں اور اپنی بائیں طرف والوں کو آگ کی ابدی سزا۔ خدا دیکھتے رہتے ہیں کہ زمین پر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ رہتے ہوئے کیا ہم سب ان کے حکم کے مطابق ان کے آئین، فرمان اور قوانین کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب خدا نے ابراہیم سے کہا تھا اسحاق کو کوہ موریا پر سوختنی قربانی کے طور پر گزران، تو خدا ابراہیم کے ایمان کا مسلسل مشاہدہ کرتے رہے۔ جیسا کہ ابراہیم نے ٹھیک خدا کے کہنے کے مطابق خدا کی مرضی کی فرما برداری کی، تو کیا خدا نے آخر میں اسحاق کو بچا کر ابراہیم کو بڑی برکات نہیں بخشی تھی؟ آج کل ہمیں کئی مختلف صورتحال سے سامنا ہوگا، تاہم چاہے جو بھی صورتحال ہو، ہمیں ہرگز سوچنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم معمولی کام کریں تو یہ ٹھیک رہے گا۔ ہمیں ہرگز جہنم کی راہ نہیں چننی چاہیے۔ اس کی بجائے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس مخصوص صورتحال میں کون سی راہ مجھے آسمان کو لے جائے گی۔ آپ کو اور مجھے ایسا درست انتخاب کرنے کے قابل ہونا چاہیے جو ہمیں اس راہ پر لے جائے۔ واعظ باب 3 آیت 15 سے دیکھتے ہیں، جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا، اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے۔ پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ آیت 17 دیکھتے ہیں، تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ خدا راست بازوں اور شریروں دونوں کی عدالت کرے گا۔ راست باز لوگوں کے سے کام کرتے ہیں، شریر لوگوں کے سے کام کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے کام روز بروز جمع ہوتے رہتے ہیں، اس لیے وہ ایسے ثبوت کا کام کریں گے جن کا خدا عدالت کے دن حوالہ دیں گے۔
آسمان میں گناہ کرنے کے بعد اور زمین پر پھینکے جانے کے بعد کیا ہماری روحوں کا مرنا مقرر نہیں تھا؟ یوں اگر ہم جہنم میں بھیج دیے جائیں تو ہم کوئی اعتراض نہیں کر پائیں گے۔ ہماری ساری زندگی میں اگرچہ خدا نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع بخشا ہے، پر بعض آسانی سے خدا کے فضل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں ہرگز اس موقع کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مکاشفہ باب 20 آیت 11 کی طرف جاتے ہیں۔ پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا۔ یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا گیا، جس طرح ان کے اعمال کتاب مقدس میں درج تھے انہی کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا انصاف کیا گیا، اس کے اعمال کے مطابق۔ آپ سب آج اسی لمحے سے ہم جلد بدل جائیں۔ جب ایک بار ہم سمجھ جائیں تو عین اسی لمحے سے خود کو بدلنا بہترین ہے۔ ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ عدالت کے دن کا سوچیں، ہم سب کا اس جگہ عبدالآباد دکھ اٹھانا مقرر تھا، جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ ہم سب وہ گناہگار تھے جن کے پاس آگ کی جھیل میں پھینکے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مگر خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے۔ ہمیں تا حیات موقع بخشتے ہوئے خدا نے ایک بار پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا۔ تاہم اگر ہم ماضی کی اپنی بگڑی سوچ اور برے خیالات کو جاری رکھیں تو ہمارے لیے جہنم کی آگ میں پھینکے جانے کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ چونکہ ہم انسان ہیں تو کیا ہمارے لیے ایسے کرنا قدرتی نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا گناہ کر سکتا ہے؟ ایسی سوچوں کے ساتھ ہمیں اپنے ایسے کاموں کو واجب ٹھہرانا یا عقلی قرار نہیں دینا چاہیے۔ ہم آسمان میں گناہ کر چکے تھے اور زمین پر مرنا مقرر تھا، مگر خدا نے ہمیں ایک اور موقع بخشا ہے۔ اگر ہم اس موقع کو گوا دیں تو ہمیں ہرگز کبھی ایک اور موقع نہیں بخشا جائے گا۔ اس لیے نئے عہد کی سچائی کو قبول کرنے کے بعد بھی اگر ہم اس راہ پر چلیں جس پر خدا نہیں چاہتے کہ ہم چلیں، تو کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی کوئی اور قربانی اور توبہ ہمارے لیے باقی نہیں رہتی۔ عبرانیوں کی کتاب باب 10 آیت 26 سے دیکھتے ہیں، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ گناہوں کے لیے کوئی اور قربانی نہیں۔ اگر ہم بے گناہ ہونے کا دعویٰ کریں تو ہم خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ یہ پہلا یوحنا کی کتاب میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ ہم آسمان میں گناہ کرنے کے بعد زمین پر پھینک دیے گئے تھے، تو زمین پر رہتے ہوئے ہمیں بخشے گئے سارے وقت میں ہمیں صرف توبہ پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ کون اچھا اور کون برا ہے، زمین ایسی جگہ نہیں جہاں ہمیں ایک دوسرے کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ صرف توبہ کرنے کے لیے ہے۔ کیا اسی لیے خدا ہمیں فروتن بننے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کو نہیں کہتے ہیں؟ کیوں خدا ہمیں ایسا کرنا سکھاتے ہیں؟ شاید کوئی سوچے کہ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں ہمیں دوسروں سے بلند، بہتر اور برتر بننا چاہیے۔ تاہم ہمارے خدا کی سچائی کو قبول کر لینے کے لمحے سے خدا ہماری ایسے مقام کو رہنمائی کر رہے ہیں جہاں ہم دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اور زیادہ جھکا سکتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم آہستہ آہستہ سمجھ سکیں کہ ہمیں وہ لوگ نہیں ہونا چاہیے جو متکبر اور نمود و نمائش کرنے والے ہوں۔ آپ سب، یہ وہ طریقہ ہے جس پر ہمیں خدا کی سکھائی سچائی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے نیا عہد کہتا ہے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی کرو اور مغرور نہ بنو۔ عبرانیوں باب 10 آیت 26 دوبارہ دیکھتے ہیں، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ کون سا انتظار باقی ہے؟ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار باقی ہے۔
اس کے بعد صرف خدا کی عدالت اور سزا باقی ہے۔ امید، خوشی یا کسی انتظار کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اسے جانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ چونکہ وہ اسے جانے بغیر زندگی گزارتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ایسا سلوک کیا جائے گویا وہ دوسروں سے برتر ہیں۔ دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ جو لوگ سرفراز ہونا چاہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ وہ کیوں آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے عہد کی سچائی پانے کے اہل نہیں ہیں۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، لیکن ان پہلے دنوں کو یاد کرو کہ تم نے منور ہونے کے بعد دکھوں کی بڑی کھکھیڑ اٹھائی۔ کچھ تو یوں کہ لعن طعن اور مصیبتوں کے باعث تمہارا تماشا بنا، اور کچھ یوں کہ تم ان کے شریک ہوئے جن کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی تھی۔ چنانچہ تم نے قیدیوں کی ہمدردی بھی کی اور اپنے مال کا لٹ جانا بھی خوشی سے منظور کیا، یہ جان کر کہ تمہارے پاس ایک بہتر اور دائمی ملکیت ہے۔ بس اپنی دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ آپ سب لوگوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے وقت سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہر چیز پکڑ کر اس پر اختیار و قوت پا سکتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب ہم کیوں زمین پر رہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں زندگی کا ایسا طریقہ چننا چاہیے جو سچائی کو سمجھنے والے کو ظاہر کرے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عدالت ہوگی۔ عدالت کے دن تک ہمیں اپنے ایمان میں بڑھنا اور اپنی کمزوریاں بہتر بنانا جاری رکھنا چاہیے۔ اسے پورا کرتے ہوئے جب ہمارے ایمان کی زندگی مکمل ہوتی ہے تو خدا یہ کہتے ہوئے ہماری تعریف کریں گے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم آسمان کے ابدی شہریوں کے طور پر خدا کی طرف سے مقبول ٹھہرائے جائیں گے اور خیر مقدم پائیں گے۔ ہمارے حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہمیں ہرگز خدا کو دوبارہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ زمین پر ہمارے باقی وقت کے لیے آئے ہم ہمیشہ فرما بردار دل کے ساتھ اپنے باپ اور ماں کی تعلیمات کی پیروی کریں جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائے تو وہ جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں بچائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا خدا نے ہمیں نہیں سکھایا کہ خدا کو ہزاروں قربانیاں چڑھانے سے زیادہ فرما برداری پسند ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بزرگ جوڑے کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ اگرچہ وہ بڑا ہو گیا تھا پر وہ پیسے کمانا یا شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہر روز سستی کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ اس لیے اس کے باپ نے اس سے کہا، چونکہ تم ہر وقت کھیلتے رہتے ہو تو میں تمہارے لیے ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے مزید کہا، اگر تم خاندانی کاروبار میراث میں پانا چاہتے ہو تو خود پیسے کماؤ اور اسے میرے پاس لاؤ۔ اگر تم ایسا کرو تو تب میں غور کروں گا کہ آیا تمہارے لیے اپنی جائیداد چھوڑوں گا یا نہیں۔ یہ سنتے ہی اس کی ماں نے اسے کچھ پیسے دیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ باہر جا کر کھیلنے کے بعد ایسے ہی واپس آ جائے گا۔ اس نے اس سے کہا، جاؤ اور اپنے باپ کو تسلی دو، اس سے کہو میں نے آج پیسے کمائے ہیں۔ جیسے کہ ماں کو توقع تھی، بیٹے نے سارا دن بازار میں کھیلنے میں اور اپنے دوستوں سے ملاقاتوں میں گزار دیا۔ اس کے بعد وہ مغرب کے وقت گھر لوٹ آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا، کیا تم نے آج کوئی پیسہ کمایا ہے؟ تب اس نے کچھ سکے یہ کہتے ہوئے نکالے کہ ہاں میں نے تھوڑے پیسے کمائے ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کے پیسے لیے اور انہیں جلتی بھٹی میں پھینک دیا۔ بیٹا خالی نظروں سے یہ دیکھتا رہا۔ تم نے یقیناً اپنا پسینہ بہا کر یہ پیسے نہیں کمائے ہیں۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ ماں نے چپکے سے دوبارہ اپنے بیٹے کو پیسے دیے۔
उस दिन भी बाप ने सारा पैसा जो वो लाया था भट्टी में फेंक दिया। बेटा महज इसे खालीपन से घूरता रहा। एक दिन आखिरकार उसने अपना पसीना बहाकर पैसे कमाए। पैसे कमाने के लिए उसने लकड़ियां चीरी और कई बार पानी की बाल्टियां उठाई। उसके लिए वाकई ये पैसे कमाना मुश्किल था। उस दिन भी बेटे ने अपने बाप को पैसे दिखाते हुए कहा कि मैंने ये पैसे कमाए हैं। इस बार भी दोबारा बाप ने कहा, आज भी तुमने ये अपनी माँ से लिए हैं। ये पैसे तुमने अपने जाती काम से नहीं कमाए। और उसने पैसों को भट्टी में फेंक दिया। बेटा हैरत ज़दा होकर जलती भट्टी में लकड़ियों के ढेर से ढूंढते हुए पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। ये देखते हुए बाप को फौरन एहसास हुआ कि आज तुमने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया था। इनकी इस बातचीत से लोग फौरन बता सकते हैं कि उसने पैसे कमाने के लिए मेहनत से काम किया था या उसे मुफ्त हासिल किया था। तो फिर क्या खुदा हमारे सब गुनाहों और खामियों को नहीं जानते हैं? किताब मुकद्दस के मुसन्निफीन ने दर्ज किया था कि खुदा हमारे कामों के मुताबिक इंसाफ करते हैं। यसु खुद इस जमीन पर आए और हमें आखिरी अदालत का मंजर बयान किया। क्या उन्होंने मत्ती की किताब के 25वें बाब में नहीं सिखाया था कि जो तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों के साथ किया मेरे ही साथ किया? इसलिए हमें ऐसी ज़हनियत रखनी चाहिए कि हम उन सब गुनाहों को जो हमने आसमान में किए थे दूर करें। आज एक बार फिर हम इन बातों को गहराई से अपने दिलों पर कंधा करें ताकि हम अदालत के दिन रास्तबाज होने के लायक ठहरें। मुझे उम्मीद है कि सयून के सब फर्जंद आसमानी घर लौटने और उस आसमानी जलाल को बहाल कर पाएंगे जिसका हम पहले लुत्फ उठाते थे। जिंदगी बहुत छोटी है। किसी को अपनी जवानी पर फख्र नहीं करना चाहिए कि वो अभी जवान है, क्योंकि जवानी एक पल में गायब हो जाती है। किताब मुकद्दस और अंबिया मुसलसल इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि उस दिन जब आपके मुकद्दर का फैसला हो तो हम खुदा के सामने बेदाग और बेऐब पाए जाएं। जो अपने अब्दी घर आसमान को लौटना चाहते हैं वो इस बात को याद रखें कि आखिरी अदालत होगी और जायजा लें कि कैसे वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए, आज क्या मैंने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारी है या मेरे अमाल और ख्याल दुनिया से मगलूब हैं? मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि इस दुनिया में जितना हमारा वक्त बाकी है उसमें हम आसमान की बादशाही की तैयारी करें। ये उम्मीद करते हुए कि आपने ज्यादा फजल हासिल किया है, मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।